کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے لیے ایک قراءت اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قراءت احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ بطور خاص اپنے براہ راست سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ سوال کرنا اچھا عمل ہے، بلکہ اچھا سوال آدھا علم کہلاتا ہے۔ سوال کرنے سے سوال کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، جواب دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور کئی لوگ جو اس سن کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو انہیں بھی اللہ اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اول آخر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو سوال جواب کا یہ سیشن ہے، بہت سا علم دین سیکھنے کو۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ فرض نماز کی تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا کیسا؟ فرض نماز کی تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز کی تیسری رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو، سورۃ الفاتحہ سے پہلے جو مقام ہے وہ ثنا کا مقام ہے، یعنی اللہ پاک کی حمد و ثنا اس میں کی جا سکتی ہے، تو لہذا اگر کسی نے تیسری رکعت سے پہلے بھی اگر ثنا پڑھی تو اس میں حرج نہیں ہے، ثنا وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ تسمیہ پڑھنے کے بعد، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ یہ پڑھے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ اچھا، انہوں نے فرض نماز کے حوالے سے یہ پوچھا ہے، تو یہ فرض میں ہے تو کیا دوسری نمازوں میں کوئی فرق ہے؟ سنن میں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، اس کی تیسری رکعتوں میں؟ اس میں تیسری رکعت کے اندر پڑھنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ البتہ اس کے اندر اس کے بارے میں رائے مختلف ہے کہ جو تیسری رکعت جو سنت غیر موقدہ کی ہے اس میں پڑھنا یہ موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے۔ ایک بڑی تعداد اسی بات کی قائل ہے کہ سنت غیر موقدہ ہے، تو اس لیے بہرحال پڑھنا چاہیے، یعنی تیسری رکعت جو سنت غیر موقدہ کی ہو تو اس کو بھی پڑھے بندہ، اس میں بھی ثنا پڑھے، ثنا کو چھوڑے نہ۔ صحیح۔ اور موقدہ اس میں بھی سنن موقدہ، اچھا یہ جو شروع میں پڑھی جاتی ہے ثنا، سب سے پہلی رکعت میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے، تو اس کی کیا یہ اہمیت ہے؟ سنت موقدہ ہے، یہ سنت یہ موقدہ۔ سنت موقدہ ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی صراحت کی ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ یہ پڑھنا سنت موقدہ ہے، تو یہ نہیں پڑھیں گے، بلا قصد چھوڑیں گے، یعنی بلا کسی وجہ کے، بلا قصد میں نے بول دیا، قصداً چھوڑیں گے، یعنی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دی اور جان بوجھ کے چھوڑ دی تو پھر یہ گناہ ہو، یعنی ایک تو برائی ہوگی، اساءت ہوگی، اور اگر اس کی عادت بنا لیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو جن اوقات بعض اوقات اس طرح توجہ ہی نہیں رکھتے اور اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، یعنی ائمہ کی بھی توجہ نہیں ہوتی کہ وہ ثنا کی طرف ہر وقت توجہ کریں، یہ ضروری ہے ہمارے مطلب۔ بالکل ضروری ہے، بلکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی سے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر اس حوالے سے سوال ہوا، امام کے بارے میں باقاعدہ پوچھا گیا، اس پہ امام اہل سنت نے سخت تنبیہ فرمائی اور امام کو پڑھنے کی تاکید کی، اور نہ پڑھے تو پھر اس بات کی عادت بنائے تو چاہیے کہ امام کو تبدیل کر دے اگر قدرت رکھتا ہو، اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ بڑا، یعنی سنت موقدہ کا ترک کرنا یہ بڑا سخت حکم ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ سنت موقدہ کو چھوڑے، اور اگر عادت بناتا ہے تو پھر تو یہ ایسا ہے جیسے واجب کو چھوڑنے والا ہے، گناہ گار ہوگا یہ۔ ٹھیک ہے، اور لوگ بھی اسی کے ساتھ
شامل ہوں، یعنی لوگ بھی پڑھیں. جب امام پڑھیں گے تو لوگوں کو بھی کتنا ٹائم مل جائے گا جو ابتدان میں ہے. بالکل. اچھا، اب اگلا بھی تھوڑا اسی سے متعلق 2-3 مسائل اور بھی پوچھ لیتے ہیں. ایک یہ کہ امام نے قرات شروع کر دی یا ابھی یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ آدھی ثنا انہوں نے پڑھی، ادھر سے امام نے قرات شروع کر دی، تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ امام نے قرات شروع کر دی تو اب چاہے اس نے ثنا شروع کی ہو یا نہ کی ہو، خاموش ہونا پڑے گا. ٹھیک، خاموش ہو جائیں اور اس کی تلاوت کو سنیں. ہاں، اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ نمازیں کہ جو سری نمازیں ہیں، یعنی جن میں قراءت آہستہ آواز میں ہوتی ہے، تو اس میں جب یہ شامل ہوا تو چونکہ اس میں امام بلند آواز سے قراءت نہیں کر رہا، تو اس صورت میں وہ شامل ہوا ہے تو ثنا پڑھ سکتا ہے، اگرچہ کہ امام جو ہے وہ اس کے گمان کے مطابق سورۃ الفاتحہ شروع کر چکا ہو. صحیح. اچھا، یہ تو بلند آواز سے قرات ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تو اب ہم نہ پڑھیں. جو سری نمازیں ہیں، عصر کی ہیں، ظہر کی ہیں، اس ٹائم کوئی اگر مقتدی آتا ہے، پہلی ہی رکعت چل رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ یہ میں نے عرض کیا نا کہ اگرچہ کہ اس کا گمان یہ ہو کہ امام نے شروع کر دی ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے باوجود بھی اسے اجازت ہے کہ وہ ثنا پڑھے گا. اور اگر مختلف رکعتوں میں بیچ والی بعد والی رکعت، اس میں بھی جو مسبوق ہوتا ہے، مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے سری نمازوں کی اب بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ ادا کر لے، لیکن جب وہ اس وقت ادا کر لے گا تو پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ ابتدا میں دوبارہ اسے نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام، یہ ایک ثنا کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی بھی کتنی جہتیں ہیں، اور یہ آپ نے سنا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. ابتدان میں پہلی رکعت میں اسے پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید فرمائی گئی ہے. تو لہذا اپنی نمازوں میں بھی اس کا اہتمام رکھنا ہے، اور امام صاحبان وہ بھی اہتمام رکھیں. پھر امام صاحب کے پیچھے ہیں تو جو ابھی احکامات آپ نے سنے تو اس کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونا ہے. جی، مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گداگری کی مذمت بیان فرماتے ہیں اور بھیک مانگنے سے منع بھی فرماتے ہیں، لیکن ایک طرف وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتے ہیں تو آپ عطا بھی فرماتے ہیں، تو کیا یہ مانگنا ان کا کس اعتبار سے تھا، یہ ارشاد فرما دیجیے گا، اور خودداری کی اہمیت اور افادیت بیان فرما دیجیے. جی، دونوں چیزیں انہوں نے، اور بڑا خوبصورت جواب سننے کو ملے گا انشاءاللہ. یہ ابھی براہ راست ہی سوال یہ آیا ہے، اور انہوں نے پوچھا خودداری کیا ہے، مانگنا کہاں مذمت والا ہے، کہاں مذمت والا نہیں ہے. بھیک مانگنے سے منع کیا ہے، لیکن صحابہ آپ سے ہی مانگتے تھے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ انہی کی صحیح بھیک ملتی ہے تو کام چل رہا ہے. بڑا خوبصورت انہوں نے یعنی ایک سوال پیش کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی، اور یہی حق ہے کہ گداگری جو ہے، یہ بھیک مانگنا یہ ناپسندیدہ کام ہے، اور عمومی طور پر یہ ناجائز و حرام ہی ہوتا ہے، سوائے یہ کہ وہ شخص مانگے کہ جس کو اجازت دی گئی کہ وہ مسکین ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے دوسرے وقت کے لیے موجود ہے، نہ کپڑے موجود ہیں، تو اب یہ اس کے لیے مانگتا ہے، تو ایسا شخص ہو گیا. اس کے علاوہ جو جامع ترمذی کی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ سوائے کہ سلطان سے کوئی مانگے، یعنی حاکم ہے اس سے کوئی مانگ رہا ہے، تو وہاں چونکہ وہ اس کا ایک حق بنتا ہے جس کی بنیاد پر وہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت دی گئی. بھیک مانگنے میں اور کسی سے سوال کرنے میں جو بنیادی سبب اور علت ہے وہ ہے بندے کا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا، اپنے آپ کو ایسے مقام پہ پیش کرنا جس میں اس کی عزت خراب ہو رہی ہے، کیونکہ جس سے مانگا جائے تو جو بندہ مانگ رہا ہے اس کی کبھی عزت اس کے نظروں میں رہتی نہیں ہے. لیکن کئی ایک مقامات ہیں کہ وہاں مانگنا ہرگز ذلت نہیں ہوتا. چھوٹے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بیٹا کسی سے کچھ چیز مانگا نہیں کرو، کوئی دے تو ہم اسے سمجھاتے ہیں کہ اسے لینا نہیں چاہیے. بہت ساری ایسی تعلیمات ہوتی ہیں، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور اسے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تمہیں چاہیے وہ اپنے ابو سے مانگنا، جو تمہیں چاہیے وہ اپنے والدہ سے مانگنا. تو والدہ سے مانگنا، والد سے مانگنے میں کوئی اس کے اندر ذلت محسوس نہیں کی جاتی، بار بار بھی مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، اور مختلف چیزیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں. تو اصل جو یہاں وجہ سبب ہے، علت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ مانگ رہے ہیں تو اس میں آپ کی عزت یہ خراب ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مانگتے ہیں،
تو یقیناً یہ مانگنا جو ہے یہ بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے. بندہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس مانگنے کی بنیاد پر اللہ پاک عطا تو جو فرماتا ہے اللہ پاک ثواب بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. عبادت کا ثواب بندے کو ملتا ہے کہ دعا جب بندہ کرتا ہے تو یہ اصل عبادت ہے. مخ العبادہ فرمایا کہ عبادت کا مغز اصل عبادت ہے، فی نفسی ہی عبادت ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا. تو اسی طرح جب بندہ اللہ کے نیک بندوں سے مانگتا ہے تو ان سے مانگنے میں بندہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہیں کر رہا ہوتا. ان سے مانگنے میں بندہ اپنے آپ کو اپنی عزت خراب نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن سے مانگنا یہ ماں باپ سے مانگنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اور ان سے مانگنے والا کبھی رسوا بھی نہیں ہوتا، کبھی بے عزت بھی نہیں ہوتا، کبھی اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا. اور جب بندہ ان سے مانگتا ہے تو بندہ یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ اس کی عزت خراب ہو رہی ہے، نہ ہی اس کو عرفاً یہ سمجھا جاتا ہے. تو اب ان تمام اولیاء سے بڑھ کر، تمام انبیاء سے بڑھ کر جو ہستی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، جن کے لیے کہا گیا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي. خود فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو جو ذات عطا فرمانے والی ہے، جو ذات دینے والی ہے، اور یہاں صرف علم کی بات نہیں ہے کہ آپ صرف علم عطا فرماتے ہو، کیونکہ اللہ پاک صرف علم نہیں عطا فرماتا، اللہ پاک ہر چیز عطا فرماتا ہے اور آپ ہر چیز کو تقسیم فرماتے ہیں. صحیح. علم کی بات بڑے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن مراد یہاں پر ضروری نہیں کہ صرف علم ہی ہو، اور تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام علم بھی عطا فرماتے ہیں، فہم بھی عطا فرماتے ہیں، فقاہت بھی عطا فرماتے ہیں، اور ہر رب کے خزانے میں سے نعمت عطا فرماتے ہیں. تو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں. اب وہ ذات گرامی کہ جو لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، انہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوب عطا فرماتے، چاہے دنیا کی نعمتیں مانگے، چاہے آخرت کی نعمتیں مانگے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ایک اعرابی لے کر آئے، اور اپنے قبیلے میں جا کے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ. وہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فاقے کا کوئی خوف نہیں رہتا، اتنا دیتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بعضوں کو وادی بھر بھر کے ریوڑ عطا فرمایا کرتے تھے، بکریاں عطا فرمایا کرتے تھے، اتنا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرماتے تھے. تو اگر ان کا مانگنا مطلقاً یہ غلط ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میری تعلیمات نہیں سنی، میری باتوں کو نہیں سنا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ نہیں مانگنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں، اور دنیا مانگنے کے بعد آخرت بھی مانگ رہے ہیں، جنت بھی مانگ رہے ہیں. سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت بھی مانگتے ہیں، اور عام جنت نہیں، جنت الفردوس. سبحان اللہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا تو وہ جنت الفردوس میں ہی ہوگا، اور جنت الفردوس میں بھی عام جگہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عطا بھی فرما رہے ہیں. اور قرآن یہ بھی کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فلا فَلَا تنہر کہ جو آپ سے مانگنے آئے اس کو جھڑکے بھی مت. اور پھر اس کے بعد مغفرت مانگنے والوں کے لیے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر جب ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے استغفار کریں اور رسول ان کے لیے استغفار کریں. اچھا، اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول، اسلوب یہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے استغفار کریں. اب آگے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واستغفروک، اے محبوب یہ آپ سے استغفار کریں، لیکن یہاں پر جو جملہ آیا وہ واستغفر لهم الرسول آیا کہ رسول سے استغفار کریں. تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں، وصال فرما جائیں، ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوں، وہاں حاضر ہوں یا دور ہوں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، واہ، اب رسول جو ہیں ان کے لیے استغفار کریں۔ سبحان اللہ۔ تو مانگی جا رہی ہے، ان سے استغفار کی التجا کی جا رہی ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز مانگی جا سکتی ہے۔ آپ کی جو ظاہری حیات طیبہ تھی، صحابہ اس میں بھی مانگتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے۔ کمال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الادب المفرد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ واقعہ نقل کیا کہ جب آپ کا پاؤں سن ہو گیا تو آپ سے کہا گیا کہ جو آپ کے نزدیک سب سے محبوب ہستی ہے ان کو یاد کرو۔ کیا ان کا یا محمد، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ پکارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ جنگ یمامہ کے اندر نعرہ تھا یا محمد، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے۔ اور ندا بھی ہے اس میں، اور آج بھی اگر دنیا بھر میں کہیں بھی آدمی کوئی ہے اور اس طرح ندا کر کے ان کو پکارتا ہے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یہ جملہ ہے وہ ہے ہی استغاثہ کے لیے، ندا تو ہے، ساتھ میں یہ مستغاث لاجلی ہے، یعنی یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے، یہ صرف نام نہیں لیا جا رہا بلکہ یہاں ایک تو وصف مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، کیونکہ صحابہ پکار رہے ہیں، نام سے تو وہ پکارتے نہیں تھے، یہاں وصف مراد لیا ہے، خوبی مراد لی ہے۔ اور دوسرا مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اہل لوگ جو علم ہے، جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہوئی ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری مدد فرمائیے۔ اور امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا معمول ہی یہ تھا کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی پکارا کرتے تھے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ صحابہ کا پکارنا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک صحابی، اور ان کا نام دوسری روایت کے اندر بلال بن حارث المزنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی، اور یہ اس کی سند حسن ہے، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ بارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بارش طلب کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو یہ تو ہمیشہ سے معمول چلتا ہوا آ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے مانگا جاتا ہے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جاتا ہے، اور آپ ہر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کوئی ذلت نہیں ہے، ذلت وہ ہے کہ جس میں بندے کے لیے رسوائی ہو، جس میں بندے کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، ذلت کا سامنا کرنا پڑے، وہ سوال یقیناً ممنوع ہوتا ہے۔ مخلوق سے مانگیں گے، لوگوں سے مانگیں گے تو واقعی اس کے اندر ذلت ہوگی، لیکن اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے انبیاء سے، بالخصوص سید الانبیاء سے مانگیں گے تو اس میں کوئی رسوائی نہیں، اس کے اندر سرخ روئی ہے، بلندی ہی بلندی ہے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آخری بات، سبحان اللہ، صحیح بخاری شریف میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سائل آئے، سوال کرنے والا آئے، تو تم اس کی شفاعت کیا کرو، تم اس کی شفاعت یعنی سفارش کیا کرو، توجرو، تمہیں اجر دیا جائے گا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، اور اللہ نے جو اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ کرنا چاہا وہ تو فرما دیا، یعنی اس کو جو ملنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ اب یہاں وہ سائل آ رہے ہیں، سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ جب یہ مانگے تو تم شفاعت کرنا، سفارش کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کو اجر ملے گا، دوسرا جو مانگنے والا آ رہا ہے اس کے دل میں ان کی محبت بڑھے گی، ان کی عظمت بڑھے گی۔ تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ جب ان کے ذریعے سے ملے گا، ان کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی، اور یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے کہ اللہ کے پیاروں کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے پیاروں سے جب بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جاتا ہے، عطا ہوتا ہے، اور بکثرت عطا ہوتا ہے، اور اس سے مزید محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بالکل، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو اور مانگتے جائیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کے ہیں، کھلاتے یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بعض اوقات کم فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے لوگ ان چیزوں میں پتہ نہیں کیسا بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں اور معاذ اللہ شرک تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مانگنا اور سوال کرنا، ابھی آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں حدیثیں، صحابہ کے واقعات، اور پھر وہی جس پر آج اہل سنت ہم موجود ہیں اور جن ندا کے چاہے قائل ہوں، استمداد کے قائل ہیں، توسل کے قائل ہیں، استمداد کے قائل ہیں، تو یہ سب چیزیں اسی طرح الحمدللہ قرآن اور حدیث سے باقاعدہ یہ ثابت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ ایس ایم ایس ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ کچھ سوال شامل کریں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات مفتی صاحب سے لیں گے۔ مغرب کے فرضوں میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اگر اکیلا پڑھ رہا ہے، کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی ہے اور تنہا نماز پڑھنے والا ہے تو وہ تو پڑھے، تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ وہ پڑھے۔ اور اگر امام ہے اس نے پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، لیکن وہ اسے چاہیے کہ نہ پڑھے، بالخصوص جب کہ زیادہ تاخیر ہو رہی ہو اور نمازیوں کے اوپر گرا گزرے تو پھر اسے نہیں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک۔ آج کل جو مہندی عورتیں لگاتی ہیں، کیسے پتہ چلے طے والی ہے نہیں ہے، جرم والی ہے نہیں ہے؟ کوئی اس کا آلہ لگانے سے پہلے ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لگانے کے بعد ہی اس کے بارے میں معلومات ملتی ہے کہ یہ کیا ہے اور کیسے اس نے کیا چیز جو ہے وہ لگائی۔ کسی شخص کے گھٹنوں میں شدید درد ہے، اس درد کی وجہ سے اسے دو زانوں بیٹھنے پر تکلیف ہوتی ہے، تو نماز میں کیا کریں؟ دو زانوں بیٹھنے میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتحیات کے اندر بیٹھنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اتحیات میں اگر عذر کی وجہ سے کوئی آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تو صحیح کی حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے بیٹے بھی آ کر اس طرح بیٹھ گئے تو منع کیا ان کو چار زانوں بیٹھنے سے نماز کے اندر، تو کہا کہ آپ بھی تو بیٹھے ہوئے، تو کہا کہ میرے پاؤں اب میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے، یعنی بڑی عمر ہو گئی تھی، تکلیف کا سامنا تھا، تو اس لیے چار زانوں بیٹھ گئے۔ تو اگر کوئی عذر ہو تو عذر کی صورت میں چار زانوں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر آپ دو زانوں نہیں بیٹھ سکتے اتحیات کے اندر تو آپ چار زانوں بیٹھ جائیں۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ بیمہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بیمہ پالیسی کیا کہتے ہیں؟ انشورنس جو ہوتی ہے ہمارے ہاں، وہ جو یا تو لائف انشورنس ہوگی یا پھر جنرل ہوگی، دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ اس کی بڑی تفصیل ہم نے کئی مرتبہ بیان کی ہے، دارالفتہ سنت کے فتاویٰ بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، وہ آپ چاہیں تو اسے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ برا شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، کروا لی کسی نے، کیا حکم ہوتا ہے؟ ختم کروائے گا، اسے اپنی اصل رقم واپس لے گا اور اسے ختم کروائے گا۔ اچھا، جب ختم کرواتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ان کی لمٹ ہے کہ اتنے مہینے تک تو اس کی قسطیں وغیرہ دینی ہے، سب کچھ ہے، اس سے پہلے وہ ختم بھی نہیں ہوتی، یا ہو بھی تو اس میں کچھ انہی کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ سنتے ہیں 2 سال 5 سال بھرتے رہے، اب جب ختم کروائیں گے تو پیسے تو ملیں گے، اضافی بھی ملیں گے، تو اب یہ کیا کریں گے جو اضافی رقم؟ اضافی رقم تو لینے کی اجازت ہی نہیں ہے، یعنی مل گئی ہے تو وہ کسی شرعی فقیر کو صدقہ کر دیں، ٹھیک، یعنی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ختم فوری طور پہ کروائیں، لیکن جو رقم زائد آپ کو ملی اس کا حکم یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دیں۔ مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نکاح میں حق مہر میں سونا رکھنا یعنی 5 تولہ 10 تولہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب دے دیجیے۔ صحیح جی، 10 تولے 5 تولے مہنگا حق مہر کہلائے گا، کیا کہتے ہیں؟ حق مہر سونا رکھنے میں کوئی حرج نہیں، جو بھی مال کہلاتا ہے وہ مال حق مہر مقرر ہو سکتا ہے، تو اب چاہے رقم کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں ہو، یا آپ کے جو کسی مکان کی صورت میں ہو، اسی طریقے سے سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، تمام صورتوں میں جائز ہے۔ یعنی جو اس کی کم سے کم مقدار ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی ہے، تو اب 2 تولے 7.5 ماشا چاندی ہو، اس کی رقم ہو، یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ سونا ہو، تو آپ جو 5 تولہ 10 تولہ سونا رکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی سے بہت زیادہ ہے، تو اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہ ہو کہ یہ ادا کرنے والے پر بوجھ ہو، اگر وہ بوجھ بنتا ہے اس کے اوپر تو پھر اتنا زیادہ مہر رکھنا نہیں چاہیے، رکھیں گے تو جائز ہو جائے گا، نکاح بھی ہو جائے گا، لیکن جو مہر ہلکا ہو، یعنی ادا کرنے والے کے لیے آسانی ہو اس میں، تو ویسا ہی مہر رکھنا چاہیے۔
تاکہ ایسے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ جو نکاح آسان ہو وہ برکت والا ہوتا ہے. اب رکھ دیا 10 تولہ سونا رکھ دیا جو 40-50 لاکھ روپے کا بن جائے گا، اب وہ بندہ کہاں سے ادا کرے گا اتنا سارا مہر؟ ہاں اگر کوئی بہت بڑی پارٹی ہے، بہت پیسے والا ہے، جس کے لیے 10 تولہ سونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ رکھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ادا کر دے فوری طور پر اس کا مہر. اچھا لڑکی والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو لڑکے والے کو یہ اختیار ہے منع کر دیں، اس وقت راضی نہ ہو ہاں تو ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ظاہر ہے پھر کہ کرنا کیا چاہیے؟ مطلب اس میں تو لڑکے والے تو چاہتے ہیں کم از کم میں ہو اور لڑکی والے بعض کا تو کہتے ہیں کہ زیادہ ہو. اچھا دونوں میں پھر کچھ بیچ میں آتے ہیں تو وہ کہتے نہیں جو شرعی ہے وہ رکھ لیں، جو شریعت کہتی ہے وہ رکھ لیں. اچھا یہ بڑی عجیب سوال ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ شریعت نے کوئی متعین مہر بیان کیا ہے کہ یہ متعین ہو یا یہ رکھ لیں اور ہم اسی کو بیان کر کے لڑکی والوں پر فورس کریں کہ آپ یہ رکھو، چونکہ شریعت نے یہ متعین کیا؟ ایسا نہیں. شریعت یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ 10 درہم سے زیادہ کسی کا نہ ہو، تو یا مخصوص مقدار آپ نے کہی کہ اس سے زیادہ نہ ہو کسی کا. تو اس پر ایک خاتون کھڑی ہو گئی تھی اور کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کو ڈھیروں ڈھیر بھی سونا دے دیا ہے تو انہیں مال دے دیا ہے تو ان سے واپس نہ لو. تو حضرت عمر نے برسر عام جو ہے یعنی تمام لوگوں کے سامنے آپ نے یہ اعلان کیا کہ عمر نے غلطی کی، عورت نے ٹھیک کہا. اللہ. تو اس لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ جو مقرر ہے یعنی جو شریعت مطہرہ نے تو کم کی مقدار رکھی ہے کہ کم سے کم اتنا ہو، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں. ہاں آسانی رکھی گئی. اچھا اب جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ لڑکے والے زیادہ تو لڑکی والے کم، تو یہ سارے معاملات پہلے ہوں. صحیح. بعض اوقات حقیقتاً یہ صورتحال ہوتی ہے کہ عین نکاح کے موقع پر اس طرح کی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہ ہو، بلکہ آپ اس کو شادی سے کچھ عرصہ پہلے طے کر لیں کہ بھئی آپ نے مہر کتنا رکھنا. عام طور پہ ایسے جھگڑے کم ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں بہرحال، ہاں لیکن ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. اور بسا اوقات تو عین نکاح کے ٹائم پہ یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کرنا ہے بارگیننگ کرنی ہے آپس میں تو یہ پہلے سے کر لیں کہ بھئی اتنا ہوگا. لیکن یہ ہونا جو ہے نا وہ آپس میں رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے. بسا اوقات ایسی معمولی باتیں یہ زندگی کو زہر بنا کے رکھ دیتی ہیں. جی بالکل. اور پھر بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ عین ٹائم پر جھگڑا کھڑا ہو گیا اور پھر بارات واپس چلی گئی. کبھی لڑکے والے اڑ گئے تو کبھی لڑکے والے اڑ گئے تو لڑکی والے اڑ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، آئندہ ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. اب اسی باتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کے جھگڑے کھڑے کرنا ہی مناسب نہیں. ہاں لڑکی والوں کو بالکل حق حاصل ہے اس بات کا کہ وہ تقاضا کریں کہ بھئی ہماری بیٹی کا پروٹیکشن اس کے اندر ہے، یا ہمارے خاندان کے اندر مہر ہوتا ہی اتنا ہے. صحیح. تو وہ زیادہ کا کہتے ہیں تو اس میں منع نہیں ہے. صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ اب خاندان میں عام طور پہ مہر جو ہوتا تھا وہ 25,000 ہوتا ہے. ابھی اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں کہ 25 لاکھ روپے مہر دو گے تو پھر ہم نکاح کریں گے. تو پھر ایک خواہ کی ڈیمانڈ ہوگی. سبھی یہ کہیں گے لڑکا مزدوری کرتا ہے. ہاں پھر کیا بھی یہ چھوٹا موٹا کاروبار ہے بیچارے کا. اب آپ کہیں کہ 25 لاکھ روپے، تو 25 لاکھ روپے وہ کاروبار ختم کر کے آپ کی بیٹی کو مہر دے دو تو کرے گا کیا آگے وہ؟ تو اس لیے عقل مندی کے ساتھ بعض اوقات بالکل نادانی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو عقل مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ یہ سارے معاملات پہلے سے طے کر لینے چاہیے. اور زمینوں کا بھی کئی جگہوں پہ تو اتنی زمین اس کے نام کرو، اتنی زمین اس کے نام کرو، اور اس کے بعد اچھا نئی شادی کے وقت ایسی کوئی زمینیں نام پہ لگائیں یا کچھ بھی نہیں کیا تو شادی کے بعد اگر کوئی ناراضگی ہو گئی، روٹھ گئے، تو پھر یہ شرطیں شروع ہو جاتی کئیوں میں کہ بس اتنی زمین ہوگی ہمارے نام پہ لگے گی اور پھر ہم جا کر یہ لڑکی کو رخصت کریں گے یا صلح کریں گے. تو یہ واقعی اس طرح کی بعض زیادتیاں لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، لڑکے والوں کی بھی طرف سے، دونوں طرف سے ہوتی ہیں. اچھا یہ آپ نے کہا کہ پہلے ہی یہ طے کر لیں، پہلے ہی یہ ساری چیز بات کر لیں تاکہ بعد میں اس میں طے کر لیا، دونوں نے مل کے طے کرتے ہیں. لیکن اس وقت کوئی ایک اور نئے چودھری صاحب بیچ میں آئے تھے نکاح کے ٹائم جو پہلے نہیں تھے. تو ایسا بھی ہوا کہ ایک نکاح میں کافی چونکہ عرصہ ہو گیا یعنی کچھ مہینے ہو گئے تو 50,000 انہوں نے رکھا ہوا تھا، 50,000 کریں گے ٹھیک ہے دونوں دیں. اب وہ بیچ میں جو اس نکاح کے وقت صاحب آئے تو انہوں نے اسی ٹائم نہیں جی یہ تو شرعی ہونا چاہیے، جو شریعت ہمیں جب اتنی اجازت دیتی تو یہی. تو میں نے کہا 50,000 کیا 1 لاکھ رکھ لے، شریعت اجازت دیتی، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہو رہی ہے، کوئی بڑا اماؤنٹ بھی نہیں. کہہ رہے نہیں کم از کم جو ہوگا وہی رکھیں. اب کم از کم اس وقت چاندی کم بن رہی تھی، ابھی جیسے بیچ میں تو چاندی بہت اوپر گئی تھی لیکن پھر اب 7,000 6,000 یہ تو وہ 20,000 کے اندر بن گیا. تو وہ 50 سے 20 پر ہی تلے رہے اور پھر اتنا ایک ماحول عجیب سے ہوا اور لڑکی والوں نے کہا ابھی 20,000 ہی رکھ لیں. اب
یہ حضرت صاحب بیچ میں آ گئے تو ایسوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ اب یہ تو کوئی چودھری اتنی ہوتے ہیں ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اور اس طرح کے پتہ نہیں اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، یہ قبر تک بندے کو نہیں چھوڑتے، یعنی قبر میں بھی جو لٹانا ہوگا تو اس کے لیے بھی یہ ہدایتیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یوں نہیں یوں لٹائیں، یوں نہیں یوں لٹائیں، قبر میں یہ والا پتھر یوں لگائیں تو یوں یوں لگائیں۔ اللہ پاک کی ان کو ہدایت دے، ان کی عادتیں ختم نہیں ہوتی، اور ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ صرف اپنی زبان چلانا ہوتی ہے۔ ان کے چند جملوں کی وجہ سے بسا اوقات وہ آگ لگتی ہے کہ خاندان کے خاندان یہ آپس میں الجھ جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح کے لقمے دینے کی، بولنے کی؟ اور پھر اتنی زیادہ کہ آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہے جی، کہ یہ آپ نے یہ سنا ہوا ہے یا کہیں سے معلوم ہے، اور آپ کہیں کہ فورس کریں کہ اسی پر ہی آپ وہ کریں، اور پھر اس کے بعد جب ایک عالم دین، ایک مفتی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے، تو پھر آپ کیوں اس پر اڑے ہوئے ہیں؟ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا نا کہ جھگڑا کھڑا ہوا، بحث مباحثہ ہوتا رہا، وقت، یعنی اس میں کون سی آپس میں الفت و محبت پیدا ہوئی؟ آپ کے ان جملوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کھٹاسی آئی نا، کھٹاسی آئی۔ کچھ نہ کچھ اس وقت دل کے اندر منافرت سی آئی نا، یہ صرف آپ کے چند جملوں کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھتے، نہ بولتے، تو آپ کا کیا جاتا؟ کچھ بھی نہ جاتا، صرف آپ کا چودھری پن لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوتا۔ جی مزید سوال؟ میری مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا انرجی ڈرنک پینا جائز ہے؟ ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مفتی صاحب، انرجی ڈرنک اگر تو اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی، اور عام طور پہ ملی ہوئی نہیں ہوتی، تو اگر کوئی اس طرح کی ناپاک چیز نہیں ہے، اور جیسے دیگر مشروبات ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، تو شرعی اعتبار سے پینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر اسے کوئی پیتا ہے تو، لیکن اس کے طبی جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا، تو اس لیے جو ہے وہ مشورہ کرنے کے بعد ہی ڈاکٹر سے پینا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ مختلف قسم کے بعض تو سستے سے آتے ہیں، ہلکے پھلکے، اور بعض مہنگے بھی ہوتے ہیں، لوگ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض ذائقے کی بنیاد پہ پی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور نقصان کا سبب بنتی ہیں، اور بالخصوص بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے وہ نقصان کا سبب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا گھر میں جوس بنا کے پی لیا کریں، اس کے اندر زیادہ انرجی ہوتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر کبھی ہوں تو وہ ڈاکٹر کے مشورے سے پینی چاہیے، اس طرح شوق کے اندر اور لذت کے لیے نہ پئیں تو ہی اس میں عافیت ہوتی ہے۔ یعنی اس میں شرعی مسئلہ بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر وہ پینا ٹھیک ہے، جی، لیکن وہ نارمل جو مشروبات ہے اس میں زیادہ تعلق اس کا ڈاکٹر سے ہی ہے کہ اس کی ہدایات کے مطابق ہی پینا چاہیے، یعنی اس طرح نہیں پینا چاہیے، نقصان کا سبب ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ مارکیٹ میں گھٹیا قسم کے بھی اس طرح کے انرجی ڈرنک آتے ہیں، اب نام تو لے نہیں سکتے، جی تو وہ نقصان کا سبب ہوتے ہیں۔ صحیح۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا سینے اور کمر اور پیٹ کے بال کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، ویسے فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ سینے، کمر وغیرہ کے جو بال ہیں اسے مرد کو نہیں کاٹنا چاہیے، یعنی بچے کاٹنا گناہ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جو تکلیف کا سبب بنتے ہیں، یا پانی اس میں بہت زیادہ آپ کا غسل وغیرہ کرتے ہیں تو استعمال ہوتا ہے، تو اس میں فرمایا کہ پھر ترشوا لے، اس کو کاٹ لے، لیکن بلا وجہ جو ہے وہ سینے کے یا پیٹھ کے بال جو ہے وہ کاٹنے سے بندے کو گریز کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، تو وہ ظاہر ترشواتے نہیں، عموماً اس کو ریموو بھی کر دیتے ہیں، چاہے پاؤڈر کریم ہو یا ریزر سے کریں، تو اس میں ہاں تو کیا؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا گناہ نہیں ہے اس کے گناہ اندر، نہیں۔ ادب یہ لکھا ہے کہ یہاں ان بالوں کو نہ کاٹے تو اچھا ہے، لیکن اگر کاٹ لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ، بازو کے بھی یہی ہے؟ جی بازو کی بھی، بازو کے بھی، ٹھیک۔ اچھا، سوال ہے یہ کہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عورت کے لیے مطلقاً حرج نہیں، یعنی اس میں شوہر بیوی دونوں آپس میں خوش نہیں ہیں، اور شادی بھی ہوئی ہے، اور شادی ان کی رضامندی سے نہیں ہوئی، کیا ان کا نکاح برقرار ہے؟ یہ پوچھنے، خوش نہیں ہیں۔ نکاح تو ظاہر برقرار ہے جب تک کہ نکاح ٹوٹنے والی کوئی بات نہ پائی جائے، صرف ناخوش ہونے کی بنیاد پر یہ نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح برقرار رہتا ہے۔ باقی دیکھیں، اب اپنی خوشی سے نہیں ہوئی، رضا سے نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، ظاہر والدین نے سب کچھ والدین یہ نے کیا جو بھی ہوا، اب یہ پھر جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔
اب بہتر یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. ایک دوسرے کو قبول کریں, ایک دوسرے کی اچھائیوں کی طرف نظر کریں, تو انشاءاللہ اللہ پاک خود ہی دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرماتا ہے. محبتیں پیدا فرمانے والا ہے, اس کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. اور اب ایک دوسرے کے لیے محرم بن چکے, ایک دوسرے کا لباس بن چکے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے, یہ تو حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ مومن مرد مومن عورت سے بغض نہیں رکھ سکتا. اس کی ایک عادت اسے بری لگے گی تو دوسری عادت اس کی اچھی ہوگی. تو اس لیے آپ دونوں کے دونوں اب یہ بس کہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا ہے اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ پاک آپ کا اللہ پاک آپ کا ساتھ دے گا, بھرپور اس کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی. اور یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے دل کے اندر اس طرح کی رنجش ہے یا اکتاہٹ ہے یا ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے, یہ دور ہو جائے گا. بس آپ کو اپنا ذہن بنانا پڑے گا. جب آپ کا ذہن بن جائے گا کہ ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن ذہن اگر یہ بنا رہے گا کہ نہیں میں تو بس یہ زبردستی ہو گیا سو ہو گیا, تو پھر یہ زندگی آپ کی اسی طریقے سے خشکی کے ساتھ گزرتی رہے گی. اب جو اللہ پاک نے رشتہ آپ کا بنا دیا ہے تو اسے نبھانے کی آپ کوشش کریں, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. اور اس میں پھر خاندان والوں کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے والدین کی جنہوں نے یہ کروایا, جس انداز سے وہ کروا, ظاہر ہے آپ کو کروانے سے پہلے رہنمائی نہیں لے رہے, ابھی نکاح ہو چکا, تو جب نکاح شرعی تقاضوں کے مطابق ہوا, میاں بیوی ہیں, تو فقط ناراض رہنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا. ناراض رہنے سے, اور ناراض رہنے کی ضرورت نہیں, آپ خوشی ہو جائیں. جیسا مفتی صاحب آپ کو پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں اور بڑے حسن انداز سے سمجھا رہے ہیں. کچھ اور بھی SMS ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے, لیکن پہلے کچھ سوالات. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حاملہ عورت کو نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جی, امید والی خواتین کو نماز کے اندر کیا کچھ چھوٹ بھی ہے, احتیاطیں بھی ہیں, کیا ہے؟ اس کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. نماز پڑھنے کا تو وہی طریقہ کار ہے جو عام نمازی کا ہوتا ہے, سوائے یہ کہ اگر اس کے لیے کوئی تکلیف زیادہ ہے, جیسے بعض اوقات مخصوص جب دن ہوتے ہیں اس طرح کے, یعنی آخری ایام ہوتے ہیں, تو پھر سجدہ کرنے میں یا جھکنے کے اندر, رکوع کے اندر ان کو تکلیف ہوتی ہے, سجدے میں جانے میں تکلیف ہوتی ہے, اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو اب اگر یہ تکلیف ناقابل برداشت ہے, بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں. یعنی سجدے میں جانے میں, رکوع میں جانے میں ہوتا یہ کہ کھڑا ہونا ان کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں تو اس صورت میں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. تو اگر واقعی تکلیف کا سامنا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی, تو اس صورت میں شریعت مطہرہ انہیں اجازت دیتی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لیں. یعنی سجدہ کر سکتی ہیں تو سجدہ کرنا ان کے اوپر لازم ہوگا. رکوع کریں گی, سجدہ کی کریں گی, زمین پر ہی کریں گی. اس قیام کے ساقط ہونے کی وجہ سے, قیام کی جو معافی ملی ہے اس کی وجہ سے سجدہ معاف نہیں ہو جائے گا. سجدے کے معاف ہونے کی وجہ سے قیام معاف ہو جاتا ہے, لیکن قیام کے معاف ہونے کی وجہ سے سجدہ معاف نہیں ہوگا. سجدہ انہوں نے زمین پر کرنا ہے. ہاں اگر واقعی ایسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئی ہیں, ایسی ان کو جسم کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے بیٹھ کر, تو پھر ٹھیک ہے, یہ زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں. یعنی زمین پر سجدہ, یا اس کے بعد وہ 9 انچ کی جگہ اس کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتی, تو پھر اس صورت میں یہ کرسی پہ بیٹھ کے یا زمین پر بیٹھے اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی پھر اس صورت میں ان کے اوپر قیام بھی نہیں رہے گا, اور سیدھے سے اگر شروع سے ہی وہ کرسی پر بیٹھ جاتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے, اور زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ بھی ٹھیک ہے. یہ نماز, اس سے پتہ چلا کہ نماز کی جہاں چھوٹ شریعت نے کچھ چیزوں پہ دی ہے وہ بھی موجود ہے اپنی جگہ, لیکن اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ کہ پڑھنی ہے. بالکل اسی, نماز تو کسی صورت معاف نہیں ہے نا. یعنی صاحب در مختار نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے اور تختہ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے, اور اب اس تختے کو پکڑ کے وہ چل رہا ہے سمندر کے اندر, اس میں اگر اشاروں سے نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہے تو نماز پڑھے گا. اللہ اکبر. ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن بہت اہمیت اس کی بیان کی کہ اس صورت میں بھی نماز اس کا فرض سے ختم نہیں ہوگا, فرض اس کو ادا کرنا پڑے گا, فرض ساقط اس سے نہیں ہوگا. تو جو بھی سفر کی حالت میں کہیں جانا ہوتا ہے, تو ہمیں اپنی جہاں دیگر سہولیات ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں, تو وہاں نمازوں کے اوقات کار, نمازوں کی معلومات یہ بھی ہمیں ضرور لینی چاہیے. حسن صاحب, بعض اوقات دوسرے ملک میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں, مختلف ممالک میں جا رہے ہوتے ہیں, عام اچھے خاصے پڑھنے والے افراد بھی جب سفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو
وہ کئی طرح کی سستی اور غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں. یہاں تک کہ مقدس سفر حج عمرے کا سفر، اس میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھا یا سنا جا سکتا ہے یا سنا گیا کہ وہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بالخصوص ان کا ایئرپورٹس پر سفر، ہاں ایئرپورٹس پر سفر میں، جب بسوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا احساس ایسا لگتا ہے کہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے. اور وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے عادت نہیں ہوتی. اگر پہلے سے نمازیں پڑھنے کا ذہن ہو، عادت ہو، تو وہ بے چین ویسے ہی آدمی بے چین ہو جاتا ہے کہ یار میری نماز جا رہی ہے. نماز پڑھ نہیں پایا، نہیں ہونا چاہیے سا کہ صورتیں موجود ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ پاتا تو بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایسے افراد تو بالکل بے باک ہو کے نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی غفلت ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں، ایک حدیث میں نماز کا فرمایا گیا، ایک حدیث میں خون کا، قتل کا یہ فرمایا گیا. علماء نے، شارحین نے یہ توجیحات بیان کی اور تشریح بیان کی کہ جو حقوق العباد ہیں وہاں سب سے پہلے قتل خون کے حوالے سے، اور جو عبادات ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جو نماز جس کی اچھی نکلی نماز کے اندر، تو اس کی اگلی مراحل، اگلے ساری راہیں اس کے لیے اچھی اور بہتر ہو جائیں گی. تو اس لیے نماز کے ساتھ اپنا دل بھی لگانا ہے، نماز کو اہتمام سے پڑھنا ہے. ناظرین کرام، آپ کے کئی ایسے سوالات جو پروگرام کا حصہ تو نہ بن سکے، آپ نے اس کی رہنمائی لینی ہے تو دارالفتاح اہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے، اور آپ دارالفتاح اہل سنت سے دن میں ان اوقات کار کے اندر 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک، اتوار کے علاوہ آپ ان اوقات میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے دینی شرعی مسائل ان کی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، سنتے ہوئے کچھ مسائل یاد آ گئے. ابھی ہم نے نماز کا ذکر کیا ہے تو کئیوں کو پچھلی کئی نمازوں کے حوالے سے اس طرح کے ذہن جاتے ہیں کہ میری نمازیں رہتی ہیں، اور نہ بھی جائے تو ہمیں اس طرف توجہ لے جانی چاہیے. جی ہاں، لے جانی چاہیے کہ آدمی حساب کتاب میں رہے کہ میری کتنی نمازیں رہتی ہیں. حسان صاحب، آخری بات کروں گا، جب لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب بہت ہیں، اب کیا کریں، پتہ نہیں کتنی ہے، زندگی کتنی گزر گئی ہے، اب شروع کر رہے ہیں. لیکن کیا کہنا چاہیے آپ کو؟ لیکن پچھلی معاف تو نہیں ہوں گی، پچھلی ادا تو کرنی ہی توبہ بھی کر لی، توبہ بھی کرنی ہے، لیکن توبہ مکمل اسی صورت میں ہوگی کہ آپ کو یہ پڑھنا شروع کرنا پڑیں گے. اچھا، اب بھلے آپ کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال کی عمر میں اس کو احساس ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اس نیت سے گھر سے قدم نکالتا ہے کہ میں نے ایک نماز ادا کرنی ہے، اور اس میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اسے معاف فرما دے گا. کیونکہ اس کی نیت تو ہے نا ادا کرنے کی، وہ ادا کرنا چاہتا ہے. تو بھلے آپ کی 60 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہوں، آپ نیت کریں اور روزانہ جتنا وقت آپ کے کام کاج کا ہے اس میں صرف کریں، اور جلد سے جلد ان نمازوں کو آپ ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ اتنی نمازیں چھوٹ گئی تھیں تو میں نے ان کی توبہ کر لی تھی. اللہ کی بارگاہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ توبہ تو اسی وقت پوری ہونی تھی جب تم اس کو ادا کرو، جب تم نے ادا نہیں کیا تو پھر وہ کیسے جو ہے وہ معاف ہوگا، توبہ کیسے قبول ہوگی. قضا نمازوں کے احکامات بھی اپنی جگہ ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک پورا اس پر رسالہ ہے، اس کو بھی حاصل کیجئے، اور کس انداز سے ادا کرنی، پھر اس میں تخفیف بھی کن صورتوں میں جو اندر پڑھنا ہے ان میں تخفیف ہے، تو وہ کہیں گے تو اس سے کئی نمازیں آپ، یعنی زیادہ کم وقت میں زیادہ نمازیں بھی آپ پڑھ پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازیں اہتمام سے پڑھنے کی توفیق دے، اور سچے دل سے توبہ کی بھی توفیق رب تعالیٰ عطا فرمائے. جو نمازیں چھوٹی ہیں اللہ سے معافی بھی مانگے، توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، لیکن ان کو ساتھ ساتھ ادا کرنے کا معمول بنائیں. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. دیکھیے